في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 71 سے آج کے لیسن کا ہم آغاز کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم بڑی تفصیل سے اس سورہ میں پڑھ رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت کا منصب جو ہے اس پر فائز کیا۔ اس کے بعد فرعون کے دربار میں اللہ کا پیغام پہنچانے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا اور اس پر جو انہوں نے فرعون کے سوالات تھے ان کے نہ صرف جوابات دیے بلکہ اس کو لاجواب کیا۔ دلائل دینے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے جو ان کے معجزات تھے ان کا بھی اس کو معجزات اس کو دکھائے۔ تو فرعون جو ہے بجائے اس کے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے دلائل کو مانتا اور آپ کے معجزات پر ایمان لاتا، اسے اپنے فخر، غرور اور تکبر کی وجہ سے اس نے انکار کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کی ٹھانی، اور آپ کے معجزات کو جادو کا کرشمہ قرار دیتے ہوئے اس نے اعلان کیا کہ پورے ملک سے جادوگروں کو بلایا جائے اور ایک مقابلہ کیا جائے۔ پچھلے لیسن میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ جو مقابلہ ہوا تھا اس کو تفصیل سے پڑھا، اور اس میں ظاہر ہے حق کی فتح ہونی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت کیا جادوگروں کے سامنے بھی کہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹے نہیں ہیں، اور ان کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے ہیں وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہیں، اور وہ کوئی جادو نہیں تھا جس طرح کہ فرعون ان پر الزام لگا رہا تھا۔ جادوگر اس چیز کو پہچان گئے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، جادوگروں نے جب حقیقت کو پہچانا تو وہ سجدے میں گر گئے اور وہ فوراً ایمان لے آئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، اور وہ ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ اس پر فرعون جو ہے وہ آگ بگولا ہو گیا۔ ظاہر ہے اس کی عزت کا مسئلہ تھا اور بڑا تکبر اور غرور تھا، اور اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا۔ اب بھرے مجمع میں، یعنی وہ دن جس میں سب کے سب لوگ جو ہیں یوم الزینہ، پیچھے ہم نے لفظ پڑھا، یعنی ان کا عید کا دن تھا، اور وہ لوگ سب بہت اہتمام سے اکٹھے تھے اور پورے ملک سے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تھا۔ تو فرعون کی تو یہ بہت عزت کا مسئلہ تھا کہ جب جن کو مقابلے کے لیے لایا گیا ہے وہی جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جھک گئے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کیا۔ تو فرعون فوراً سے بولا، قالا کہا، آمنتم، تم ایمان لے آئے، لہو اس پر، قبل اس سے پہلے، ان آذنا کہ میں اجازت دوں، لکم تم کو، انہو بے شک وہ، لکبیرکم یقیناً تمہارا بڑا ہے، الذی جس نے، علمکم تمہیں سکھایا، السحر جادو، فلاقطعن تو البتہ یقیناً ضرور میں کاٹ دوں گا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم اور تمہاری ٹانگوں کو، من خلاف مخالف سمت سے، ولاصلبنکم اور ضرور بالضرور میں سولی دوں گا، فی جذوع النخلہ کھجور کے تنوں میں، ولتعلمن اور البتہ ضرور تم جان لوگے، اینا کہ کون ہے ہم میں سے، اشد زیادہ سخت، عذاباً عذاب دینے میں، وابقی اور زیادہ باقی رہنے والا۔ فرعون جو ہے وہ غصے سے پاگل ہو گیا جب اس نے دیکھا کہ اس کے جو اکٹھے کیے ہوئے جادوگر ہیں، جنہیں وہ وعدے بھی کر رہا تھا اور مجبور بھی کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں، اور وعدے یہ کر رہا تھا کہ تم میرے مقربین میں ہوگے اور میں بڑے ہی انعام و اکرام سے تمہیں نوازوں گا، تم نے موسیٰ کو تمام مجمع کے سامنے ہرانا ہے۔ اب گیم جو ہے بالکل پلٹ گئی، اور بجائے اس کے کہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کو ہراتے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ظاہر ہے معجزہ جو ہے اس کی حقانیت واضح ہو جاتی ہے، جو حق کو پہچاننے والی نظریں ہیں۔ جادوگروں نے پہچان لیا اور وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ تو فرعون اب دھمکیوں پر اتر آیا اور انہیں ڈرانے لگا کہ تم کون ہوتے ہو، یعنی وہ انداز جو اس کا تکبرانہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن میں نقل کیا ہے کہ انداز اس کا دیکھیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ تم کون ہوتے ہو کہ تم ایمان لاؤ اس پر،
پہلے اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، یعنی میری اجازت کے بغیر یہ تمہاری مجال کیا ہے کہ تم موسیٰ پر ایمان لے آتے۔ اور ساتھ ہی اس نے ایک بات یہ کہی کہ یہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ تم اور موسیٰ آپس میں ملے ہوئے تھے، وہ تمہارا بڑا تھا، تمہارا گرو تھا، اس نے تمہیں یہ سکھایا اور تم اس کی چیلے ہو، اور تم اس کے ساتھ بات جو ہے یہ سب طے کر کے آئے کہ جو ہے پہلے تم اپنے شعبدے دکھاؤ گے اور اس کے بعد تمہارا گرو جو ہے وہ اس کے ذریعے اس سے تم جو ہے وہ شکست کھا جاؤ گے، یہ تمہارا آپس میں کوئی کمٹمنٹ ہے۔ یہ اس نے الزام جو ہے اس پر لگایا، یعنی اب اپنی رہی سہی ساکھ وہ مجمع کے سامنے بچانا چاہتا تھا، تو فوراً سے اس نے یہ جو ہے بہانہ گھڑا اور لوگوں کے سامنے جادوگروں پر الزام لگایا۔ ساتھ ہی اس نے تیسری بات یہ کہی کہ اب تمہیں میری قوت کا اندازہ نہیں، میں تمہیں اب سخت سزا دوں گا، تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹوں گی، یعنی دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں اور بایاں ہاتھ تو دایاں پاؤں، مخالف سمت سے میں کاٹوں گا، اور اس کے بعد تمہیں ضرور بضرور وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ جو ہے لام اور نون جو شد والا ہے اُصَلِّبَنَّ میں، یہ دونوں جو ہے اس کا ترجمہ ہم ضرور بالضرور میں کریں گے۔ تو اس نے یعنی شبہ پیدا کیا اور ساتھ دھمکی بھی دی کہ تم اگر اس پر قائم رہے اپنے ایمان لانے پر، اگر بات اس پر نہ پھرے اس بات سے، تو میں تمہیں ایسی سخت سزا دوں گا کہ دائیں اور یعنی تمہارے مخالف سم سے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا اور تمہیں ضرور سولی پر چڑھاؤں گا۔ فی جذوع النخلہ، جذوع کہتے ہیں جزء کی جمع ہے، یہ تنے کو کہتے ہیں۔ تو جس طرح کھمبے پر یا کسی بلند جگہ پر کسی کو پورے مجمع کو دکھانے کے لیے کسی کو سزا دی جاتی ہے، تو کھجور کا تنا ظاہر ہے وہ بہت بلند ہوتا ہے اور سب سے اونچائی جو ہے اسی پہ میسر آ سکتی ہے، تو اس نے اسی کا ہی اشارہ کیا کہ میں کھجوروں کے تنوں پر تمہیں جو ہے سولی چڑھاؤں گا کہ تمام مجمع کے سامنے تم عبرت کا نشان بن جاؤ گے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ زیادہ سخت سزا جو ہے وہ کس کی ہے۔ یعنی فرعون جو ہے وہ جانتا تھا صورتحال، حقیقت ظاہر وہ پہچان گیا تھا، لیکن اپنی اس شکست کی وجہ سے جو اس کو پورے مجمع کے سامنے اس کو سبکی اٹھانی پڑی، تو اس پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ اب یہ دھمکیوں پر اتر آیا۔ اب جادوگر بھی کیسے تھے کہ ایک لمحے میں ان کا ایمان جو ہے ایسا پختہ ہو گیا کہ وہ اس کی ان دھمکیوں سے بالکل بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ قالو، انہوں نے کہا، لن نؤثرک، ہرگز ہم نہیں ترجیح دیں گے تجھے، علی پر ما جاءنا، جو آیا ہمارے پاس، من البینات، واضح دلائل سے، والذی، اور جس نے، فطرنا، ہمیں پیدا کیا، فاقضی، تو فیصلہ کر، ما انت قاض، جو تو کر سکتا ہے، انما، بے شک، صرف، تقضی، تو فیصلہ کر سکتا ہے، ہذہ الحیات الدنیا، اس دنیا کی ہی زندگی کی۔ اب یعنی ان کے ایمان کا اندازہ کریں کہ پل بھر میں انہوں نے حقانیت کو پہچان لیا موسیٰ علیہ السلام کی، اور معجزات کو انہوں نے جان لیا، اور ایسے پختہ ہوئے اپنے ایمان میں کہ انہیں کوئی پرواہ نہیں رہی کہ مال و دولت اور جاہ و حشم کی جو اس نے لالچ دیے تھے، فرعون نے اپنے مقربین ہونے کا جو ہے وہ ایک لالچ دیا تھا، پھر نہ انہیں اس لالچ کی پرواہ رہی، نہ فرعون کی دھمکیوں کا کوئی ڈر رہا، اور اب انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جو ہمارے سامنے واضح دلائل ہم نے دیکھ لیے ہیں اور اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ایک سچا نبی ہے اور اس نے معجزات جو ہیں اس نے ان کا اظہار ہمارے سامنے کیا ہے، تو ہم جو ہے تمہاری اب باتوں میں آنے والے نہیں، نہ تم سے ڈریں گے، تو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اسی کی پر ہی ایمان لائیں گے، تو جو کرنا ہے تو نے کر لو، فقط ایمان تقاض، تو جو تو نے فیصلہ کرنا ہے کرو، ہمیں اب اس کی پرواہ نہیں ہے، یعنی موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم بے شک یعنی اگر ہماری جان لے بھی لوگے تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ اس دنیا کی زندگی میں جو عارضی ہے اس سے ہم محروم ہوں گے، کم از کم ہم اپنی آخرت کو تو بچا لیں گے۔ انا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے، بربنا، اپنے رب پر، لیغفر لنا، تاکہ وہ بخش دیں ہمارے لیے، خطایانا، ہماری خطائیں، وما اکرہتنا، اور جو تو نے مجبور کیا ہمیں، علیہ، اس پر، من السحر، جادو کرنے سے، واللہ، اور اللہ، خیر، بہت بہتر ہے، وابقا، باقی رہنے والا۔ جادوگروں نے مزید فرعون کے سامنے اعلان کیا کہ ہم تو اس رب پر ایمان لے آئے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، جس طرح پیچھے آیت میں کہا انہوں نے، انا آمنا بربنا، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں،
یعنی حق کو پہچاننے کے لیے بعض اوقات ایک ہی جھلک جو ہے، ایک ہی آیت یا ایک ہی نشانی کافی ہوتی ہے۔ تو ایک ہی لمحے میں موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر جادوگر پوری حقانیت کو پہچان چکے تھے اور اپنے اس بات پر اتنا پختہ ہو گئے تھے کہ اب انہیں کوئی بھی دنیا کی طاقت انہیں ان کے ایمان سے متزلزل نہیں کر سکتی۔ تو یہی اصل ایمان ہوتا ہے کہ انسان جب ایک دفعہ سچے دل سے جو ہے آیات بینات کو پہچان لیتا ہے تو اس کے بعد نہ کوئی لالچ اور نہ کوئی دھمکی اور ڈر اس کو ایک قدموں کو جو ہے وہ اس میں ہلا سکتا ہے، اس کے اندر لرزش پیدا کر سکتا ہے۔ تو جادوگروں نے اپنے ایمان کا، اس کے پختگی کا اعلان کیا کہ اب ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں اور ہمیں اس سے امید ہے کہ جو ہم نے اس سے پہلے خطائیں کی ہیں اور جو تو نے ہمارے سے کروایا، یعنی اکرہتنا سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرعون انہیں مجبور کر کے لایا تھا، یعنی اس نے جو ہرکارے بھیجے تھے، جادوگروں کو پوری مملکت سے اکٹھا کیا گیا۔ اور اس سے پہلے پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ انہیں یعنی وارن بھی کیا تھا کہ یہ جو تم مقابلہ کرنے لگے ہو میرے ساتھ، تو تم ایک دفعہ اللہ سے یعنی سوچ لو اور تم اللہ سے ڈر جاؤ، یہ جو تم مقابلہ کرنے لگے ہو۔ ظاہر ہے جو نبی سے مقابلہ کرتا ہے، معجزات کا انکار کرتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے اللہ کا عذاب آتا ہے، تو اللہ کے عذاب سے انہوں نے ڈرایا تھا۔ تو جادوگر تو پہچان گئے، لیکن فرعون اپنے تکبر اور غرور میں اسی طرح ہی اکڑ کے وہاں پر کھڑا تھا اور دھمکیاں دے رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا ہم تو اپنے رب سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں اور اسے امید رکھتے ہیں، جو تم نے ہمیں مجبور کر کے موسیٰ کے سامنے ہمارے جادو کے علم کے ذریعے اس کو ہرانے کی کوشش کی، تو اب ظاہر ہے وہ حق تو ہم پہچان چکے ہیں اور ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ کی ہی ہے، واللہ خیر و ابقیٰ، وہ بہت بہتر اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کا انہوں نے جادوگروں نے اعلان کیا، اور انہوں نے یہاں پر ایک بہت اہم بات یہ نوٹ کرنے کی بھی ہے کہ فرعون کی اتنی بڑی بڑی دھمکیاں اور اتنی سخت سزاؤں کے اعلان کے باوجود جادوگر گڑ گڑائے نہیں، نہ اس سے معافی مانگی، نہ اس سے زندگی کی بھیک مانگی۔ انہیں نظر آ رہا تھا کہ اب ہماری جان جو ہے، یہ ظاہر ہے وہ اتنا جابر بادشاہ تھا کہ وہ جان لے لے گا، اور اتنی سخت سزائیں بھی، یعنی یہ ایسے نہیں کہ خالی گولی ماری اور جان جو ہے وہ لے لی، اس نے سخت سزائیں دے کر تڑپا تڑپا کر مارنا تھا، اور انہیں یہ تمام چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ لیکن ایمان کی قوت جب انسان کے پاس آ جائے تو وہ کسی چیز سے پھر ڈرتا نہیں ہے۔ تو جادوگروں نے اس کے سامنے کوئی ریکویسٹ نہیں کی، نہ گڑ گڑائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم جان لیتے ہو تو یہ تو انما تقضی هذه الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی ہے، تو دنیا ہی ہے، یہاں کی زندگی اگر تم لے لو گے تو آخرت تو ہماری بچ جائے گی۔ واللہ خیر و ابقیٰ، یعنی باقی رہنے والی ذات تو اللہ کی ہے، تو جو بھی تم ہمارا فیصلہ کرو گے تو ہمیں اب اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ انہو، بے شک یہ حقیقت یہ ہے کہ من یاتی، جو آئے گا ربہ، اپنے رب کے پاس، مجرمن، مجرم بن کر، فإن لہ جہنم، تو اس کے لیے جہنم ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں وہ جیے گا نہ اس میں مرے گا۔ یعنی جادوگروں کا لمحے میں ایمان اس قدر پختہ ہو گیا کہ وہ ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، دنیا کی زندگی تم ہماری چھین بھی لو، ہمیں تڑپا تڑپا کر مارو بھی، ہماری مال و دولت اور جاہ و منصب ہم سے چھین لو، کچھ بھی کر لو، اب اس حقیر دنیا کے بدلے ہم اپنے ایمان کو فروخت نہیں کریں گے۔ اصل بات یہ ہے، اب ہمارا مطمع نظر یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے پاس مجرم کی حیثیت سے جو ہے وہ حاضر نہ ہوں، اور ہم جو ہیں یعنی کیونکہ جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر گیا تو اس کے لیے جہنم ہے، اور جہنم جو ہے وہ ایسی جگہ ہے کہ نہ وہاں موت ہے نہ زندگی ہے، تو زندہ بھی ہے تو وہ موت سے بڑھ کے وہ زندگی ہے کہ وہ جل رہا ہے، وہ تڑپ رہا ہے اور عذاب جھیل رہا ہے، تو نہ وہ مرے گا نہ جیے گا، یہ جو ہے ہمیشہ کی وہ زندگی ہے، جو جہنم میں گیا وہ ہمیشہ رہے گا، جو جنت میں گیا وہ وہاں ہمیشہ رہے گا۔ تو ایسی بری زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں ہی تمہاری یہ جو سزائیں جنہیں تم بہت بڑا سمجھ رہے ہو، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بہت ہی بہادری اور جادوگروں کے ایمان کا جو ہے اس قدر ان کا پختہ ایمان تھا، اس کا اعلان تھا کہ یک لخت ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ اب انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ وَمَن یَأْتِهِ، اور جو آئے گا اس کے پاس، مومن مومن بن کر، قد عملہ، تحقیق عاملہ صالحات، اس نے عمل کیے نیک، فَأُولَٰئِکَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلیٰ، تو ان کے لیے ہے درجات بلند۔
تو قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں اہل جہنم کا ذکر تو ساتھ ہی اہل جنت کا بھی، تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو آئے گا مومن بن کر اور اس کے ساتھ عمل صالح بھی ہوں۔ تو یہاں پر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ خالی ایمان لانا کافی نہیں، یعنی یہ بات مان لینا کہ اللہ ایک ہے اور آخرت کو مان لیا، رسولوں کو مان لیا، کتابوں کو، جو ایمان مفصل میں جو چیزیں ہیں وہ صرف مان لینا کافی نہیں، اس کے ساتھ عمل صالح ضروری ہیں۔ تو عمل صالح بھی ہیں اور ایمان بھی لائے، اور اگر صرف عمل صالح ہوں، نیک کام کیے، خیرات جو ہے وہ بہت زیادہ کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ بہت ہمدردی، حقوق العباد کا بڑا خیال رکھتا ہے، لیکن ایمان اس کا اگر ٹھیک نہیں ہے، عقائد اس کے درست نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں بھی نجات ممکن نہیں ہے۔ تو ایمان اور عمل صالح دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ تو یہی بات انہوں نے کہی کہ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، جو مومن بن کر آیا، یعنی ایمان بھی لایا اور پھر اس نے اس کو پریکٹیکلی کر کے بھی دکھایا، تو ان لوگوں کے لیے درجات ہیں العلا، بہت بلند، یعنی جنات میں عدن ہمیشگی کی، تجری بہتی ہیں من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء، یہ بدلہ ہے من تزکا، جو پاک بنا، یعنی جنات ہیں، علا جو ہے اولیاء کی جمع ہے، یعنی اعلیٰ کی مؤنث ہے یہ، کہ بلند درجات ہیں جنت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں، اور ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان سے زمین تک کا ہے، اور سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ تو اسی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث آپ نے فرمایا کہ جنت والے اپنے سے اوپر بالا خانوں والوں کی طرف ایسے دیکھیں گے جیسے تم چمکتے ہوئے ستارے دیکھتے ہو، کوئی یعنی آسمان پہ جب جیسے ہم ستارے دیکھتے ہیں، تو اتنی دور دور بھی بعض لوگوں کی جنتیں ہوں گی، یعنی جن کے درجے جتنے بلند ہیں وہ اتنے ہوں گے، اور وہ اس طرح جو ہے وہ دور سے نچلی جنت والے ان کو دیکھا کریں گے۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، کیا انبیاء تو ظاہر ہے اونچے مقامات پر ہوں گے، تو کوئی ہم میں سے ان تک نہیں پہنچ سکے گا؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں، مجھے اس کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہ آدمی ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے، انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی۔ تو ظاہر ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی، تو وہ لوگ بھی جو ہے وہ جنتوں میں ان انبیاء کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ جنتیں جو ہیں بڑی بلند ہیں، اور وہاں پر ہمیشگی کی وہ زندگی ہے، اور اس کے نیچے سے نہریں، اور جنتوں کے جو ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مختلف نظارے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیے، اور یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو تزکا، جنہوں نے تزکیہ اختیار کیا، یعنی اپنے دل کو پاک کر لیا ہر طرح کے گناہوں سے، ہر طرح کے لالچ سے، یعنی فرعون چونکہ وہ جادوگروں کو لالچ دے رہا تھا مال و دولت کا اور منصب کا، اور تو انہوں نے کسی بھی قسم کے جو ہے وہ منصب کی پرواہ نہیں کی، مال و دولت کی پرواہ نہیں کی، اور اپنے آپ کو بالکل شرک سے اور ہر قسم کی برائی سے پاک کر لیا، اور موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لے آئے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، یہاں پر یہ جو پچھلی 2 آیات گزری ہیں اہل جہنم کا ذکر اور اس کے بعد اہل جنت کا ذکر، اس کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جادوگروں کا کلام ہے، یعنی انہوں نے اس وقت بات یہ کہی تھی، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یعنی بات پچھلا واقعہ جو ہے جادوگروں کا اور موسیٰ علیہ السلام کا جو تھا، اور فرعون نے جو ان کو دھمکی دی، اور فرعون جادوگروں کا جو جواب تھا، تو اس کے بعد یعنی بریک لے کے یہ باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں اہل جنت اور اہل جنت کا جہنم کا یہاں پر ذکر کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے اپنی طرف سے بیان کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا، اور یقیناً ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، ان اسری، کہ تو لے جا رات کے وقت بعبادی میرے بندوں کو، فَاضْرِب، تو بنا لہم ان کے لیے طریقاً ایک راستہ، فی البحر، سمندر میں، یبساً خشک، وَلَا تَخَافُ، اور نہ تجھے خوف ہوگا، درکاً پکڑے جانے کا، وَلَا تَخْشَىٰ، اور نہ تو ڈرے گا۔ اب یہاں پہ جادوگروں سے جب مقابلہ ہو گیا اور فرعون کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا اور منہ کی کھانی پڑی، انہوں نے بالکل سیدھے سیدھے جواب دیے اور اس کی کسی لالچ میں نہ آئے، تو اس کے بعد فرعون کا ظلم و ستم جو ہے وہ کئی گنا بڑھ گیا، اس نے بنی اسرائیل پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب بھی نازل کیے مختلف طرح کے، جن کا ذکر سورہ اعراف میں تفصیل سے اللہ نے ذکر کیا ہے کہ قحط آیا، طوفان، ٹڈی دل، پھر ان کے بعد جموں، مینڈک اور خون کی صورت میں مختلف طرح کے عذاب ان پر آئے۔ ہر عذاب آنے کے بعد، ان میں سے یعنی ہر عذاب آنے کے بعد وہ فرعون جو ہے وہ درخواست کرتا تھا
تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اپنے رب سے کہیں کہ عذاب ہم سے ٹال دیں تو ہم اس کے بعد ہم درست ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد پھر جو ہے وہی کام کرنے لگتے تھے۔ تو یعنی یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ بنی اسرائیل پر ظلم و ستم جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا۔ تو آخر جو ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ یہاں سے بنی اسرائیل کو اب وقت آ گیا ہے کہ لے کر مصر سے نکلیں اور ارض مقدس یعنی فلسطین کی طرف انہیں لے چلیں، جو ان کا اصل ٹھکانہ اور ان کے آباء و اجداد کا وہ مسکن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی موسیٰ کی طرف، اسری کہتے ہیں رات کے سفر کو۔ یہ ہم نے اسی پچھلی سورت جو سورہ اسراء پڑھی تھی اس کی پہلی آیت میں اس کی تفصیلات ہم نے پڑھ لی تھیں کہ اسراء سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو رات کے وقت اپنے بندے کو لے گیا۔ تو اسری یعنی رات کے وقت انہیں حکم دیا گیا تھا کہ رات کے وقت خاموشی کے ساتھ انتہائی رازداری سے بنی اسرائیل کو لے کے جو ہے وہاں سے نکل جائیں، اور آگے جو ہے جس طرف انہیں جانے کا حکم دیا گیا تھا تو راستے میں بہت بڑا جو ہے وہ دریا آ رہا تھا، دریا نیل، تو اس کو ظاہر عبور کرنا تھا، اس پہ پل تو نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی عبور کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ تمہارے لیے اس میں خشک راستہ جو ہے وہ بنا دیا جائے گا۔ اور وہ کیسے بنے گا؟ فضرب، تو بنا لینا یعنی ضرب لگا کے، وہ جو چھڑی اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی جس کا معجزہ اس سے پہلے جادوگروں کو بھی دکھا چکے تھے، تو وہ چھڑی اللہ تعالیٰ نے انہیں موسیٰ علیہ السلام کو کئی کاموں کے لیے جو ہے وہ عطا کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے بہت سے کام لیتے تھے اور اس سے معجزے کا ظہور بھی ہوتا تھا۔ تو یہ بھی ایک اور نیا معجزہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے دکھا رہے تھے کہ تم نے وہ دریا میں مارنی ہے اور دریا کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے اپنی قوم کو لے کر وہاں سے نکل جانا، اور وہ قوم جو ہے وہ سب کے سب لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل وہاں پر مصر میں رہ رہے تھے۔ بعض یعنی تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ 6 لاکھ تقریباً یہ بنی اسرائیل وہاں سے نکلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو راتوں رات اتنی بڑی تعداد میں جب اچانک سے لوگ گھروں سے لے کے اپنے گھروں سے نکل گئے تو فرعون کو تو لالے پڑ گئے، ظاہر ہے ان سے تو وہ کام لیتا تھا، یہ اس کے مزدور تھے، یہ وہ لوگ تھے جن پہ ہر طرح کا وہ ظلم و ستم کر کے اپنی خدمات لیتا تھا۔ تو راتوں رات یہ لوگ جب نکلے تو وہ بہت زیادہ اس کا غصے میں آنا لازمی تھا، اور اس نے فوراً اپنے لشکروں کو حکم دیا، فَأَتْبَعَهُمْ، تو اس نے پیچھا کیا ان کا فرعون نے بجنودہ اپنے لشکروں کے ساتھ، فَغَشِيَهُمْ، تو ڈھانپ لیا انہیں، مِنَ الْيَمِّ، سمندر نے، مَا غَشِيَهُمْ، جس طرح اس نے ڈھانپا۔ تو یہ قصہ جو ہے تفصیل کے ساتھ سورہ شعراء اور سورہ یونس میں اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، فرعون نے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا اور کس طرح اس کو جو ہے وہ ڈبو دیا گیا۔ تو اب اس نے پورے لشکر اپنے اکٹھے کیے تاکہ ان کا پیچھا کرے اور پکڑ لے جا کے بنی اسرائیل کو دوبارہ اپنی قید میں لے آئے۔ وہ اس کے غلام تھے، تو وہ تو برداشت نہیں کرتا تھا کہ اب ہمارے جو ہے وہ ملک کا انتظام و انصرام کیسے چلے گا جب یہ لاکھوں لوگ یہاں سے نکل گئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام لے کر چلے گئے۔ تو اس نے پیچھا کیا یہاں تک کہ اتنا وہ قریب آ گیا کہ دونوں لشکر آمنے سامنے تھے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے جب دیکھ لیا کہ پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور آگے دریا ہے، ابھی ظاہرہ دریا کا راستہ نہیں کھلا تھا، تو وہ تو گھبرا گئے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ یہ تو نے مروا دیا کہ پیچھے فرعون کا لشکر اور آگے سمندر، ہم تو اس سے بہتر تو ہم پیچھے غلامی میں ہی ٹھیک تھے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور اس کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عصا ماریں، اور وہ سمندر جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا اور دونوں طرف جو ہے بڑے پہاڑ کی شکل میں پانی رک گیا اور اس میں خشک راستہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ لا تخافوا درکن ولا تخشا، کہ نہ تو تجھے فرعون پکڑ سکے گا اور نہ تجھے ڈر ہوگا کسی بھی ڈوبنے کا۔ تو یہ اللہ نے وعدہ پھر پورا کیا، اور فرعون جو ہے جب اس نے دیکھا کہ خشک راستہ ہے اور بنی اسرائیل جب گزر گئے سب کے سب جو ہے وہ دریا کے دوسری طرف نکل گئے، تو فرعون نے بھی فوراً سے اپنے پورے کے پورے لاؤ لشکر کو اس راستے پر ڈال دیا، اور بغیر یہ سوچے سمجھے کہ ایک معجزہ اس کے سامنے ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے لیے یہ راستہ بنا رہے ہیں اور جو ہے یعنی پانی دونوں طرفوں پہ رک گیا ہے، تو اگر عقل والا ہوتا تو وہیں پر سمجھ جاتا کہ یہ سچا نبی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستے کھول دیے ہیں۔ تو اس نے بجائے اس کے کہ حقانیت کو سمجھتا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں پاگل ہوا تھا، اور اس کا عذاب اس کے سر پہ تھا، اس کا تکبر اس کو ڈبو رہا تھا۔ اس نے ان کا پیچھا کیا اور اپنے تمام لاؤ لشکر کو لے کے وہ سمندر میں اتر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر حکم دے دیا دریا کو کہ وہ آپس میں مل جائیں، دونوں حصے پانی کے آپس میں مل گئے، اور اس کے بعد فرعون اپنے تمام لاؤ لشکر کے ساتھ اس میں غرق ہو گیا۔ فغشیہم، غشی کہتے ہیں ڈھانپ لینا،
پردہ ڈال دینا، تو ڈھانپ لیا انہیں سمندر کے پانی نے، ما غشیہم جو انہیں ڈھانپا۔ وَأَضَلَّ اور گمراہ کیا فرعون نے قومہ اپنی قوم کو، وما ہدا اور سیدھی راہ جو ہے وہ نہ بتائی۔ اضل جو ہے ضلال کہتے ہیں گمراہی کو، یا راستہ بھٹک جانا، بھول جانا۔ تو فرعون جو ہے اس نے جو سمندر میں ڈالا، ایک تو ظاہری معنی یہ بھی لیے جا سکتے ہیں کہ سمندر میں جو اپنے لشکر کو ڈالا، خود تو ڈوبا ہی، اپنی پوری قوم کو بھی لے کے جو ہے وہ ڈوبا، اور دوسرا بات جو ہے یعنی ہدایت اس کو جو ہے خود بھی نصیب نہ ہوئی اور اپنی قوم کو بھی اس نے اس طرف نہ آنے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے ہی واضح نشانیاں اس نے دیکھ لی تھیں، معجزات دیکھ لیے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو اسے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا تھا اور توحید کی جو دعوت دی تھی اس میں بھی وہ لاجواب ہو گیا تھا۔ تو بجائے اس کے کہ وہ جھک جاتا اور بات مان لیتا، تو وہ خود بھی تکبر کرتا رہا اور انکار کرتا رہا، خود بھی گمراہ ہوا اور کسی دوسرے کو بھی موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نہ لگنے دیا۔ تو اس طرح جو ہے وہ اپنی پوری قوم کو تباہ کرنے کا وہ باعث بنا۔ تو پھر یہاں پہ جو ہے یعنی فرعون کی قوم سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات دے دی، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی جو بنی اسرائیل ہیں وہ دریا کی دوسری پار لگ گئے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو مزید جو ہے وہ آگے ان کے لیے وہاں پر کس طرح ان کا رہن سہن کیسے تھا، کس طرح جو ہے ان کو مزید احکامات دیے گئے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، یا بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، ظاہر دشمن جو ہے وہ اس کا تو خاتمہ ہو چکا ہے، بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، بنی اسرائیل قد انجیناکم ہم نے تمہیں نجات دے دی، من عدوکم تمہارے دشمن سے، وواعدناکم اور ہم نے وعدہ کیا تم سے، جانب طور الایمنی اور طور پہاڑ کے دائیں جانب، ونزلنا اور ہم نے نازل کیا علیکم تم پر المن من اور والسلویٰ اور سلویٰ۔ بنی اسرائیل ظاہر اپنا گھر بار سب کچھ راتوں رات نکلے تھے، چھوڑ کے آئے وہیں پر جو بھی ان کے پاس، اگرچہ وہ غلامی میں رہ رہے تھے لیکن تھوڑا بہت گھر کا ضروری سامان تو ہوتا ہے، تو وہ بھی ظاہر وہ ساتھ نہیں لے سکے، سمندر پار ہو چکے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ صحرا تھا۔ تو اب صحرا میں انہیں کھانے پینے کی بھی ضرورت تھی، انہیں وہاں پہ رہائش کی ضرورت تھی، اور یہ تمام بندوبست اللہ تعالیٰ نے کیے، اور اس کا ذکر جو ہے سورۃ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ اے بنی اسرائیل تم یاد کرو وہ نعمتیں جو ہم نے تم پر انعام کی تھیں۔ تو سب سے پہلے تو غلامی سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی، پھر اس کے بعد انہیں غلامی سے نجات دینے کے بعد اب دوسری طرف آئے ہیں تو جو دنیاوی ضروریات ہیں ان کا پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہم نے تمہیں وہ تمہاری جو جسمانی ضروریات ہیں یعنی کھانا پینا اس کا بھی انتظام کیا، من اور سلویٰ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کے لیے اتار دیا، یہ لذیذ اور پاکیزہ کھانا تھا۔ من جو ہے یعنی کہا جاتا ہے کہ یہ بٹیر کی شکل کے پرندے تھے جنہیں یہ ان کے پاس خود ہی آ جاتے تھے اور انہیں یہ کھاتے تھے، یعنی پرندوں کا گوشت جو ہے وہ تمام طرح کے گوشت میں بہترین گوشت سمجھا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ انہیں کھانے کے طور پر عطا کیا، اور انہیں جو ہے میٹھا جو ہے وہ بھی دیا، یعنی نمکین کا بھی بندوبست کیا اور میٹھے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ان کی روح کی پاکیزگی کے لیے ہدایت کا بھی سامان کیا، اور اس کے لیے وواعدناکم جانب الطور الایمن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تمہارے لیے وعدہ کیا طور پہاڑ کے دائیں جانب۔ تو طور پہاڑ وہاں جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز بھی کیا گیا تھا جب جو ہے وہ واپس آ رہے تھے، جس کا ذکر ہم نے شروع میں بھی کیا، مدین سے واپس آتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تھی۔ تو اب دوبارہ جب تورات عطا کرنی تھی، اب ظاہر فرعون جو ہے وہ بڑا دشمن غرق ہو چکا ہے، بنی اسرائیل کو ہدایات چاہیے کہ دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ طور پہاڑ کی طرف بلایا، اور وہاں پر وہ موسیٰ علیہ السلام پھر بنی اسرائیل کے سردار بھی کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر گئے تھے، تو وہاں انہیں تورات کی تختیاں جو ہیں وہ دی گئیں۔ تو اس کی طرف اشارہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ یہ جو نعمتیں بنی اسرائیل کو ہم نے دیں کہ ایک تو انہیں غلامی سے نجات دی، اور ان کی روحانی ضروریات پوری کرنے کے لیے تورات عطا کی، ان کی جسمانی ضروریات پوری کرنے کے لیے من و سلویٰ اتار دیا اور رزق اتارا، تو یہ تمام نعمتیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ باقی اس کے بعد جو ہے فرعون سے نجات پانے کے بعد بنی اسرائیل کے کیا حالات رہے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان پر انعام و اکرام کیا، بنی اسرائیل کا رد عمل کیا تھا، وہ اگلی آیات میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔